اچھا لیکن مسعود صاحب اب چلے ہم نے افغانستان کے مسئلے کو تو اجاگر کیا لیکن کچھ اپنے انٹرنل بھی ایشوز ہیں جس کو اگر سامنے رکھیں تو بہت سی چیزیں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں. چائنا اور پاکستان کا سر بڑا پرانا ایک تعلق ہے لیکن اب جس طریقے سے اس میں بھی کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے دوران، آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے چینی پرائم منسٹر کا آنا، وفود کی سطح کے اوپر کئی معاہدوں کے اوپر دستخط کرنا اور پاکستان میں ایک بھرپور ٹائم گزارنا؟ آپ کے خیال میں جو ریزرویشنز پچھلے کچھ پولیٹیکل ادوار میں رہی ہیں ان کی حکومتوں کے ساتھ، وہ کسی حد تک اس دور میں اس کا خاتمہ ہونے میں کچھ مدد ملی ہے ہمیں؟ دیکھیے، پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں نا وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں کہ اس میں کوئی بڑا بگاڑ آ جائے. یہ اب سیکیورٹی کا جو ایشو ہے، یہ ظاہری بات ہے ان کا کنسرن ہے، ہمارا بھی کنسرن ہے، اور ہم نے اس کے لیے سٹیپس بھی لیے ہیں اور لے رہے ہیں. اب دیکھیں نا، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے. ہماری چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، تو ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ کون سی فورسز ہیں، کون سے ایلیمنٹس ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ آگے بڑھیں. لیکن اگر آپ 70 سال کی ہسٹری دیکھ لیں، 73 سال کی جب سے یہ تعلقات بنے ہیں، تو ڈسپائٹ چیلنجز اینڈ اپس اینڈ ڈاؤنز، ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل چینجز، چین اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں آگے بڑھے. اب وزیر اعظم صاحب کا جو دورہ تھا یہ 11 سال کے بعد ہوا ہے. 2013 میں لاسٹ دورہ ہوا تھا وزیر اعظم کا. اس کے بعد بیچ میں ہونا تھا لیکن کووڈ آ گیا اور اس قسم کی چیزوں کی وجہ سے یہ اوور ڈیو تھا. تو یہ بڑا اچھا وزٹ ہوا ہے اور چین کی طرف سے بڑا کلیئر سگنل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں وہ انٹیمیٹ فرینڈز ہیں، اور چین کی لیڈرشپ جو ہے وہ بار بار اس بات کو کنوے کرتی ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہماری خارجہ پالیسی کی ہائی پرائرٹی، نیبرہڈ ڈپلومیسی میں ان کی تو ہائی پرائرٹی. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ کارنر سٹون ہے ہماری فارن پالیسی. تو اس ریلیشن شپ میں رکھنا کوئی نہیں آئے گا. جو باہر کے ایلیمنٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں، وہ سی پیک میں رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، وہ خدشات پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ بڑی ڈیپ روٹڈ فرینڈ شپ ہے اور ریلیشن شپ ہے. اس کے جو اچھا اس میں مسعود صاحب تھوڑا جی سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، معذرت چاہوں گی لیکن وقت تھوڑا سا نہیں کم ہے، مجھے بتائیے. ایک اور امپورٹنٹ کامنٹ چاہیے. سر انڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تقریباً 8-9 سال کے بعد انڈین فارن منسٹر پاکستان آئے اور بڑے مطلب ریزرو طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو آگے بھی پورٹرے کیا. اب جو انہوں نے اپنی گفتگو کی، خطاب کیا، اس میں بھی انہوں نے ایک اوور آل ٹیررزم کے اوپر بات کی، پاکستان کو اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جیسے وہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر کرتے آئے ہیں. اس وزٹ کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک رسمی جسچر ہی ہے جو ان کی طرف سے ایز اے فارن منسٹر دیا گیا ہے؟ جی، میں ایک تو جملہ آخری چین کے بارے میں کہہ دوں. میرا اپنا خیال یہ ہے، میری اسسمنٹ ہے کہ اس دورے کے بعد ہمارے جو تعلقات ہیں چین اور پاکستان کے، وہ مزید آگے بڑھیں گے اور سی پیک کی پروگرس بھی آپ دیکھیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. جہاں تک جے شنکر صاحب کا وزٹ ہے، وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم میں انڈیا کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ انہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ میرا کوئی یہ بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے، میں بات چیت کرنے کے لیے پاکستان سے نہیں آ رہا. تو وہ یہ کلیئر تھا. اب وہ یہاں پر آئے، انہوں نے تقریر میں، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ایک اسٹیبلشڈ پریکٹس ہے اور رولز ہیں ایس سی او کے کہ بائی لیٹرل ایشوز جو ہیں وہ ریز نہیں کیے جاتے. تو وہ نام لینا ان کے لیے شاید ممکن نہیں تھا، بیکاز دیٹ وڈ ہیو بین اے گریٹ پرووکیشن، اور ہم بھی اس کو رسپونڈ کرتے. تو انہوں نے جنرل ٹرمز میں ٹیررزم کا ذکر کیا، اور ایس ٹی او کا بھی جو فوکس ہے، پرائمری فوکس جب یہ بنی تھی اس وقت یہی تھا کہ ٹو کمبیٹ ٹیررزم، ایکسٹریمزم اینڈ سیپریٹزم. تو وہ اس کانٹیکس میں انہوں نے اس کو استعمال کر کے اس پلانک کو انہوں نے بات کہی جو وہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھیے اگر ریجن میں ٹیررزم جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اور مطلب وہ امپلائی تو یہی کر رہے تھے کہ پاکستان کر رہا ہے، گوگے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ہم نے تو ایویڈنس بھی شیئر کر دیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے، جنہوں نے یہاں کے لوگ مارے ہیں. اب کینیڈا کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو رہا ہے تو ایکسپوز تو وہ ہو گئے ہیں، دیکھیے نا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں یہ سب ریجنل کنٹریز جو ایک زمانے میں تھوڑے سے پاکستان کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے تھے، خصوصاً سینٹرل ایشین ریپبلک، وہ خدشات دور ہو چکے ہیں. وہ انڈیا کا نیریٹو بائی نہیں کرتے، وہ بائی نہیں کرتے کہ پاکستان ٹیررزم کر رہا ہے. پاکستان میں پرابلمز ہیں، یس، پاکستان میں ٹیررزم ہوتا ہے، پاکستان میں ملیٹنسی کے ایلیمنٹس ہیں جو ملیٹنسی کرتے ہیں، لیکن وہ اسپائرڈ ہیں، وہ پراکسیز ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے، پاکستان نے اس کو کنٹرول کر لیا، مینج کر لیا، ہم نے بڑی قربانیاں دی.
تو میں نے بتایا کہ یہ جو نیریٹو ہے یا یہ ورژن جو ہے نا انڈیا کا، یہ اب سیل نہیں کرتا، نہ روس کے ٹھیک. ساتھ، نہ چین کے ساتھ، نہ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ. یہ ایک مطلب بار بار کہنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر یہی بات ہے تو جو وہاں کشمیر میں وہ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو منی پور میں ہو رہا ہے وہاں کرسچنس کے ساتھ یہ مسلم پرسیکیوشن ہو رہی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے نا، یہ بات کہنا. اور سیکورٹی کاؤنسل کے جو ریزولوشنز ہیں کشمیر کے اوپر، اب وہ سیکورٹی کاؤنسل کے پرماننٹ ممبر بننا چاہتے ہیں انڈیا. اس کے لیے بڑی اس تقریب میں بھی انہوں نے یہ کہا، اور خود ہی سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کی وائلیشن بھی انہوں نے کی ہوئی ہے. تو کس طرح، یعنی کہ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے نا، جو جس کا مطلب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے یہ. ٹھیک، بالکل ٹھیک.